بارگاہ میں مستجاب فرمائیں. جو بیمار ہیں یا کہ بیمار کربلا شفائے کاملہ واجلہ نصیب ہو. جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو. جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کے ویزے کے مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مسائل، پروردگار سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما. ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ جو ہیں، جو اس ادارے کی رونق زینت ہیں، اپنے گھروں کی رونق زینت ہے، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ، ان کے بچوں کے سر پہ تعدیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص جو ان ایام میں ماہ رمضان میں افطار نیاز اسپانسر کر رہے ہیں اور جنہوں نے آج کی نیاز کو اسپانسر کیا، جناب میر امتیاز حسین صاحب نے اور ان کی مقصود فاطمہ صاحبہ نے، اپنے مرحومین کے لیے درخواست ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے اس ادارے کے جتنے بھی خدمت گزار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، ہماری شیعہ قوم کے شہداء کے لیے، اور جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے 1 دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 شعر اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا. اے خدا پہلے رگ و پے میں بسانا کربلا، اے خدا پہلے رگ و پے میں بسانا کربلا، معرفت مجھ کو عطا کر کے بلانا کربلا، اور جسم کی مٹی کہیں بھی جائے اس سے کیا غرض، روح کا لیکن رہے ہر دم ٹھکانا کربلا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے کام سے متنس ہوں جسان قبلہ مولانا عمران تقوی صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کی اس مجلس میں مومن سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على بائلا حق تعالیٰ سے دعا خواہش تمنا یہ ہے
اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اس کی مرضی ہے، اس کی خواہش ہے، جس کی وہ چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے. البتہ یہ چاہنا بھی اور یہ ٹھکرانا بھی ایک مشیت کے ماتحت ہوتا ہے. جہاں پہ ما شاء اللہ ہو، جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میری انشاء، میری شاء، میری مشیت یہاں پر ہے، وہاں پر محل قبولیت اور مورد قبولیت قرار پاتے ہیں. کون سے ایسا مقام ہے، کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کی مشیت قرار پائی ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو میں اللہ کی مشیت میں شامل ہو گیا. اب میں عمل انجام دوں گا تو قبول بھی ہوگا، دعا کروں گا، اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو دعا بھی مستجاب ہوگی. اور اگر میں اس سے یہ چاہوں گا کہ وہ میری حمایت کرے، میری مدد کرے، مجھے شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، تو وہ بھی کام کرے. تو یقیناً جہاں پہ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے قرآن کریم میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، بے شک اللہ جو ہے زمین و آسمان میں نور ہے. اس کو صرف سمجھنے میں انسان خرچ ہو جائے تبھی اس نے اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. ابھی اللہ سے پوچھیں کہ اللہ یہ اگر آپ سمجھانا چاہے تو سمجھ میں تو ابھی بھی نہیں آیا. اللہ یہ کہہ رہے کہ میں کون؟ میں زمین اور آسمان کا نور ہوں. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان تو لیا، لیکن یہ نور تو نہیں ہے جس نور کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ نور نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. پھر کہا مشکات زجاجۃ کأنہا کوکب درری. تمام تعریفیں کی. پھر لوگ پھر بھی کہنے لگے کہ اللہ یہ تمثیل تو کر رہا ہے لیکن تقریب ذہن نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو مثال دوں اور پھر میں آپ سے کہوں آپ بات سمجھے، اور اصلی بات سے مثال زیادہ سخت ہو. اصلی بات سے مثال زیادہ سخت ہو. میں آپ سے پوچھوں سرکار، ایک بچہ جو انگلش اردو نہیں جانتا، اس سے میں نے کہا کہ قسطنطنیہ پتہ ہے کہاں ہے؟ وہ چلا دیکھ رہا ہے کہ قسطنطنیہ کیا بنایا ہے. پھر میں اسی کا ایک اور نام دوں جو اس سے زیادہ غریب ہو، تو کہتے کہ میں آپ نے بجائے سے کیا مجھے نزدیک کر دے اور دور کر دیتے. پہلے اللہ کہتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، پھر کہتا ہے نور فی ظلمات، پھر کہتے ہیں مشکات. کہا یہ اللہ جسم بنائیں نہ بنائیں بڑی رکاوٹ ہے. کچھ تصور کریں نہ کریں، کچھ سمجھیں نہ سمجھیں، کیا سمجھنا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں جو چراغ ہے، جو مشکات ہے، اس کے اندر تیل ہے. آگ سے نہیں جلے گا یہ، اس کے اندر روشنی اتنی زیادہ ہے کہ یہ سب کو جلا سکتا ہے. کافی سمجھ نہیں آیا. آیت آگے بڑھی. پھر اللہ نے کہا کہ بیوت، کچھ ایسے گھر ہیں اذن اللہ، جس میں اللہ نے اجازت دی ہے، یذکر فیہ اسمہ، کہ وہاں پہ اس کا ذکر کیا جائے دن میں بھی اور رات میں بھی. لا تلہیہم رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے افراد ہیں، لا تلہیہم تجارت، ان کو کوئی تجارت اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. یہ صرف اللہ کے مختص سے مخصوص ہے. اللہ نے اپنی ذات جو کیا، اللہ نور السماوات. دیکھیں آپ اللہ سے پہنچنا چاہ رہے ہیں. اب کہیں گے عمران حیدر جو ہے یہ اس کا مذہب مختلف ہے، یہ بات ہے. آپ نے اللہ سے پہنچنا چاہا، میں نے آپ کو یاد دلا دی. اللہ خود نہیں لے کے آ رہا آپ کو پاس. اللہ کہہ رہے اس گھروں کے پاس چلے جاؤ جہاں میں تمہیں بھیجوں. آپ جب جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ آپ کا رخ موڑ دے گا ان گھروں کی طرف کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوتا ہے. مجبور ہو کے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کون سا گھر؟ رسول اللہ نے کہا فاطمہ کا گھر. ایک سوال ہے کہ محمد کون سا گھر ہے کہ جہاں اللہ ملتا ہے؟ کہا فاطمہ کے گھر پر اللہ. اجازت ہے اللہ کی طرف سے اس مکان کو، اس مکان کے مکین کو، یہاں پہ رہنے والوں کو، کہ اللہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے. جو اللہ نور سماوات و ارض ہے کہاں ملے گا؟ کہاں دستیاب ہوگا؟ کہاں یہاں سے ملے گا. مشیت الہی کہاں ہے؟
کہتے ہیں اگر اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، تو وہ جو مشیت ہے، جو اللہ کا جس کو چاہے ہے، جو چاہت ہے اللہ کی، کہاں پہ ہے؟ اسی دروازے میں ہے، اسی دہلیز پہ ہے، اسی در پہ ہے، جہاں پہ نور السماوات والارض دکھے گا، وہیں پہ اللہ کی مشیت ہے۔ جو کچھ ملے گا برادران عزیز الکرام قدر، خواہران جو سن رہی ہیں، کیوں اس بات پہ تکرار ہے، کیوں اس بات پہ توجہ ہے؟ کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا، ماہ مبارک رمضان کی خصلت اور صفت یہ ہے کہ یہ آپ کی روح کو سبک کر دے گی۔ جنہوں نے مرتب اور مسلسل ماہ رجب میں روزے رکھے ہوں، پھر ماہ شعبان میں روزے رکھے ہوں، ان کو یہ اپنی ذات میں خود اندازہ ہے۔ یہ اس طرح سے کہ جس نے شہد نہ چکی ہو اس کو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن جس نے یہ کام انجام دیا ہے اس کو پتہ ہے کہ روزہ جو رجب میں ہے، جو روزہ شعبان میں ہے، اس مہینے کے روزے کے اندر ایک ذوق مختلف ہوتا ہے۔ اب میں الفاظ سے اس کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو سمجھنے والے افراد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو علماء کے لکھا جاتا ہے، جو تمام راتوں میں ماہ مبارک رمضان کی تمام راتوں میں بیدار رہتے ہیں۔ تاریخ پر نظر نہیں رکھیں آپ، پہلی کی رات سے دوسری کی رات ہے، ہر رات میں بیدار رہتے ہیں۔ جیسی شب قدر آتی، کہتے ہیں آج رات کچھ مختلف، کچھ متفاوت، آج کی رات میں کچھ ایسی تبدیلی ہے جو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، شاید قابل بیان نہ ہو، اور شاید بیان کرنا ضروری بھی نہ ہو۔ لوگ کفر کے الزام میں قتل کر دیں گے، لوگ کفر کے الزام میں قتل کر دیں گے۔ بہت سارے ایسے راز ہیں انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، انسان کے وجود تک پہنچتے ہیں، لیکن انسان ان کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں کہ ہر شخص تک یہ بات پہنچائے۔ یہ بھی میں عزیزان محترم بات کہتا چلوں، مولا کائنات کا قول یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی بات بتائیں جس کو وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ استاد کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کر دی جائے کہ لوگ دشمن ہو جائیں، اس سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مولا کائنات منع اس کے بعد مان لیتے ہیں۔ ہر آدمی تک ہر بات نہیں پہنچا سکتے، استعداد کی بات ہوتی ہے، قابلیت کی بات ہوتی ہے، تیاری کی بات ہوتی ہے۔ اور جو چیز آپ ارے مولانا صاحب آپ بتا دیں، احسان ہوگا، شکریہ ہوگا، آپ اتنے عرصہ کچھ سیکھ کے آئے ہیں، ہمیں مل جائے گا، آپ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں، کیوں بخل کر رہے ہیں؟ بخل نہیں کر رہا، اگر آپ کا رزق ہے تکیے پر سر رکھیں گے تو ملے گا، اور رزق نہیں ہے سر پٹختے رہیں تب بھی نہ ملے گا۔ اگر رزق ہے، اگر حسین نے چاہا کہ آپ تک پہنچ جائے، مثال بچوں کو آج قرآن تفسیر کا لیسن تھا، سرکار ایک آدمی اس پہ الزام لگا ہو بڑا خطرناک سا کسی خاتون کے حوالے سے، اور پھر اس کو بہت عرصے تک زندان میں رکھا گیا ہو، کسی خاتون نے اس پہ الزام لگایا ہو زندان میں، اس کو آپ دوست بنائیں گے؟ یوسف تو گئے پھر اسٹیک کرنے، بھائی شخص جیل میں ہے، اس پہ الزام لگا، کسی خاتون نے الزام لگایا ہے، اور ہر خاتون نہیں ہے، بڑے عزیز آدمی کی بیوی ہیں، بڑے محترم ان کی بیوی ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے اس پر، کریں گے آپ دوستوں سے؟ اتنے آسان معاملات ہوتے سرکار، پھر اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے معاملات آسان ہوتے، لیکن اللہ نے اسی سورہ اس میں کہا، دیکھا کہ جس کو بھائی چھوڑ کے گئے تھے اس تصور کے ساتھ کہ مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، زندان میں بھی رہا، یہ صحبت بھی برداشت کی، یہ تہمت بھی برداشت کی، لیکن پھر اسی ملک کا فرعون، اسی کا مالک، اسی کا رب، اسی ملک کا، اسی مصر کا، اسی زندان میں نظر آتے کہ یوسف پھنس گئے، کوئی مدد کر سکتے ہو ہماری؟ وَأَنْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، جبکہ تم محسنین میں سے ہو، جبکہ تم محسنین میں سے ہو۔ کیوں بار بار اہل بیت کی طرف میں بات لے آ رہا ہوں؟ اس لیے آ رہا ہوں، یہ جو مہینہ ہے اس کی خصلت یہ ہے کہ آپ کی روح سبک ہو جائے اور پرواز کرنے لگے۔ جہت آپ کو دینی ہے کہ خبردار کہیں مت جانا، جانا تو حسین کے پاس جانا۔ یہ یاد دہانی کرانا ہر رات ضروری ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ پا رہے ہیں، جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ انہی کے صدقے، انہی کے تصدق، انہی کے واسطے۔ جو بھی رزق ہے وہ علی کا دیا ہوگا، جو بھی رزق ہے وہ علی کا دیا، ان کی مرضی ہے، ان کی انشاء ہے، وہ چاہتے ہیں تو پہنچتا ہے، نہیں چاہتے تو نہیں پہنچتا۔
میری بات اگر ثقیل لگ رہی ہو تو زیارت جامع کبیرہ کو مطالعہ، اگر باقی میری بات آپ کو ثقیل لگ رہی ہو تو زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کیجیے. آپ کے ہادی امام نے خوب کوشش کی ہے ہدایت کرنے کی، جو ہدایت پاتا ہے وہ خوش نصیب ہے. عزیزان محترم، لوگوں کے واسطے میں لوگوں مطلب نہیں آئے. آپ سب کو مجھے اپنی قبروں میں لانا ہے. میں چاہوں نہ چاہوں یا علی کو دکھانا ہے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا حارث حمدانی من جو مطلب اے حارث حمدان جو مرتا ہے مجھے دکھتا ہے. تیاری آپ کو خود کرنی ہے، نہ لوگوں کے واسطے میں ہے، لوگوں کے تانے میں ہے. اپنا عقیدہ خود بنائیں، تیار کریں آیات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں. آیات کی روشنی میں، روایت کی روشنی میں نہیں پہنچے تو اللہ، جب نہیں پہنچ سکتا انسان تو اللہ اس سے زیادہ سخی اور عادل ہے کہ سزا اس کو دے جس کے اندر قدرت نہ ہو. میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور آپ کو پتہ نہ ہو اور پھر ناراض ہو گیا، حضور آپ کو لاپتہ ہو گئے، غریب میں تشریف لائے. کمالا نا، تھوڑا انصاف کیجیے. یا نہ بلاتے، پتہ دے کے بلاتے. بلا بھی رہا ہے اور پتہ بھی نہیں دے رہا. بہت اچھے. یا اللہ اتنی عقل دیتا کہ ہم سمجھ لیتے، یا جتنا سمجھا ہے خلوص کے ساتھ اتنا قبول کر لیتے. یا تو اتنی عقل دیتا کہ ہم سمجھ لیتے، یا جتنا خلوص کے ساتھ سمجھا ہے اس کو قبول کر لیتے. اور یقین قبول کر لیتے. کوشش تو کریں نا. اللہ نے کہا جو ایک وجب مجھ تک بڑھتا ہے آگے، ایک وجب آگے بڑھتا ہے میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم سے کر سکتا ہوں. ایک قدم کا 10 قدم ایک وجب ہوتا ہے. جو ایک ذرا آتا ہے 10 ذرا آتا ہوں، تمام اس طرح تمام. روح آپ کی سبق ہے. کہیں خدا نخواستہ یہ نہ خیال آئے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہوں بغیر ان کے. یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے ہیں. وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بات someone was looking for a parking in a parking lot. Parking was full, so he's driving his car around, and he's like, there's no place to park. And he says, Allah, if you find me a place to park, I will fast for 10 days. Ekdam se the car pulls out of the drive, he goes and he reverses his car, he says, Allah, you don't need to find it, main dhoond chuka hu. Salat alaihi Muhammad wa Muhammad. اتنا شاطر نہ ہو انسان کہ خود اس کو زوم کرنے لگے کہ میرا ہے. دعا کے افتتاح انسان کو اوقات دیتا ہے کہ یا وہ ہے یا عالم محمدی حجت الحسن کہتے ہیں میں ہوں. بس دعا کے افتتاح کا خلاصہ یہ ہے، یا وہ ہے یا میرے نانا ہیں یا میں ہوں. بس جتنا تم اپنے آپ کو ہمارے سامنے حقیر محسوس کرو گے اتنا ہم تمہارے چہروں کو اٹھا دیں گے. محمد والے بیت محمد بلندتر صلوات. تمام قصص قرآنی، تمام داستانیں، چاہے وہ سورہ یوسف ہو، چاہے حضرت ہود ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، حضرت یعقوب ہو، تمام یہ داستانیں ہیں. یہ بھی درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے انسان جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. ایک ہے ایمان، آپ نے مان لیا، پہلے بات ہو چکی. حضرات آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے مضبوط ہے. اگلا کام ہے کہ آپ پرواز کریں. یہ جو مہینہ ہے اس میں تعلیمات کو سنیں، کیونکہ آپ دن بھر بھوکے رہے ہیں. خدا آج بھوک کو عبادت لکھے. آپ پیاسے رہے، خدا متعال اس پیاس کے لمحے لمحے کو اجر اس کا حساب کرے اور آپ کو دے. اب جو ریسیپٹیوٹی آپ کی ہے اس مہینے میں، شاید اور کسی مہینے میں ایسی ریسیپٹیوٹی نہ ہو. کچھ آپ کی رحمت ہے، کچھ مہینے کا کی برکت ہے. اللہ نے اس مہینے میں، اور یہ دعا افتتاح کے اندر دی ہے کہ شیطان کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے. شیطان مسلم احادیث کے اندر بات موجود ہے کہ اللہ نے شیطان کے ہاتھوں کو اور اس کے ٹنڈوں کو اس مہینے کے اندر باندھ دیا ہے، محدود کر دیا ہے. سوال بچے پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو اب وہ بند گیا ہے تو یہ شرارت کون کر رہا ہے؟ ماہ مبارک کے اندر کیا لوگ گناہ نہیں کرتے؟ کیا مسلمان شرارتیں نہیں کرتے؟ جب شیطان بندھا ہوا ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس بات کو سمجھ لو. دیکھو اس کو تو ہم نے بند کر دیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تم کر رہے ہو. باز آ جاؤ اور پہچان لو.
بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو تمام آبسٹیکلس کو آپ کے سامنے سے ہٹا دے، پھر کیا دیکھو اب تم محنت کرو، جتنے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں سب کو میں نے روک لیا ہے، تم آگے بڑھو۔ یہ ہے ہمارے مبارک رمضان، جتنے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو تمہیں شیطان نے قسم کھائی تھی، اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر ویسے دیکھا جائے تو اللہ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مہینہ میرا ہے، یہ مہینہ میرے لوگوں کا ہے۔ جو عباد المخلصین ہے، جو سب سے مخلص تھا، علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہاں پر بھی سبھی نہیں ہے، یہاں بند ہے وہ۔ اب آپ کو موقع ملا ہے، آئینہ آپ کے سامنے ہے، اب جو کچھ ہیں آپ ہیں، اب یہاں اس مہینے میں جو کچھ آپ کرتے ہیں اچھا یا برا، اس میں کوئی ایکسٹرنل انفلوئنسر نہیں ہے، صرف آپ ہیں۔ اس سے اچھی تیاری کا موقع مل سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا، بالکل را پیور فارم میں آئے انسان، بس فسا کرنے والا بند ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اچھائی کیا ہے، آپ سمجھیں برائی کیا ہے، دونوں چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں۔ کس طرح سے کس کو کم کرنا ہے، کس کو زیادہ کرنا ہے، کس کو مینیج کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ کیا آپ آڈٹ ہو رہے ہیں اور رپورٹ بھی آپ کو پریزنٹ کی جا رہی ہے، اور راستہ بہترین ہموار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن کی بہار ہے، پہلے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تعلیمات، بہترین سے بہترین استفادہ اٹھا سکتے تو کہ اللہ خدا و تعالیٰ اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت اور پھر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمات کے تصدق آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، جہت مستقل رہے، پورا دن عبادت کرنے کے بعد کہیں دماغ خراب نہ ہو جائے، اس لیے رات میں دعا ابتدا ضرور ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان میں زیادہ عبادت کرے تو اسے دماغ خراب ہو جاتا ہے، زیادہ عبادت ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لیتا ہے، یہ خصلت ہے خاص، ہم بہت مقدس ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں، یا تو وہ لوگ میرے سامنے نہیں آتے، یا آتے ہیں تو میں نہیں پہچان پاتا، لیکن ہوتا ہے ایسا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ وہ خاصے پچھلے 30 سال سے وہی کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مر جائے تو یہ مقبرہ بن جاتا ہے، ہل نہ سکے وہ وہاں سے۔ اکثر لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں اللہ کی وجہ سے نہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اس بات کو سمجھیں، اکثر لوگ جو مسجد سے دور بھاگتے ہیں ان کو اللہ سے شکایت نہیں ہوتی، ان کو رسول اللہ سے شکایت نہیں ہوتی، ان کو مسجد میں وہ گھر نہیں ملتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کر لو، اللہ کے بندے کہتے ہیں، ان کو وہ بندے نظر نہیں آتے۔ بس ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بات کو ملازم سمجھیں۔ سرکار ایک شخص گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا، اس سے غلطی ہو گئی، سوسائٹی کا یہ کرتی ہے، اس کو کٹ آف کر دیتی ہے، وہ اللہ کے گھر نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ ایک شخص گنہگار ہے، اس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کچھ بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اب وہ توبہ کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ چرچ بھیجیں اس کو، حسین کی حسینیہ میں نہیں آئے تو کہاں جائے گا؟ اتنی ہم گنجائش رکھیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ عباس نے الگ لگا کے بتا دیا، یہاں کی میری ہی چلتی ہے، کہیں آپ آگے بڑھے وہاں معاملہ خراب ہو گیا، یہاں پہ بھی انہی کی چلتی ہے۔ اللہ آپ کا کام ہے جو آیا ہے اسی خدمت کرے، اور میں پوزیشن کی کیپیسٹی بات یہ نہیں کرے کہ اسی میں ہم خدمت کریں، ہر شخص کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی مسئول ہے، میں ہوں، آپ ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر آدمی ذمہ دار ہے، گھر ہے تو سب سنبھالیں گے۔ آنے والا اگر باقی اجنبی ہے، نہیں جانتا تو مہمان ہے، اور اگر خدا نخواستہ خطا کار ہے تو بجائے اس کے اس کو ٹوکا جائے، اس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، خدا یہ معافی مانگنے میں آیا ہے، ہماری دعا لگے اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ بہرحال خدا متعال سب کو توفیق اطاعت دے اور ہماری عبادات کو قبول کرے۔ کل ایک سوال پوچھا گیا تھا، حضور مالکہ کا پیغام میں نے بعد میں لکھا، سید الخوئی اور آغا بہجت میں نزدیک فرقہ یہ ہے کہ ایک شخص جو مسافر، جو کثیر السفر ہے، اس کی بھی تعریف ہے، جو شخص کثیر السفر ہے
کام کے سلسلے میں اگر وہ دوسرے شہر جاتا ہے، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے سید الخامنئی کی بھی توضیح میں یہی بات لکھی ہے، اگر وہ اپنے شغل کے علاوہ کہیں اور سفر کرتا ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ سید الخوئی، آغا بہجت اور سید خامنئی کے نزدیک غالباً کہ ایک شخص ہے کثیر السفر ہے، کہیں جاتا ہے، ہفتے میں 6 دن وہ سفر کرتا ہے کام کے لیے، لیکن ایک دن وہ کسی اور شہر چلے آتا ہے، ہر روز لندن جاتا ہے کام کے لیے، 7ویں دن ویلز چلے آتا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، تو جس دن اپنے دوست سے ملنے کے لیے جائے گا اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، نماز قصر پڑھے گا۔ لیکن سید سیستانی کے نزدیک یہ فتویٰ نہیں ہے۔ سید سیستانی کے نزدیک عنوان ہے، اگر شخص کثیر السفر ہے، اور پھر اس کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، جس کو مسئلہ چاہیے ہو تو اس کو میں فارورڈ بھی کر سکتا ہوں، مسئلہ نمبر تمام موجود ہے، کل میرے پاس نہیں تھا لیکن اب آج میرے پاس ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ سماعت سید الخوئی، عالیہ مقام سید الخوئی، آغا بہجت اور سید الخامنئی کے نزدیک اگر اپنے دوست سے ملنے آتا ہے تو اس دن وہ قصر کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن سید سیستانی کے نزدیک جو قاعدہ اصولی انہوں نے یہاں پر اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس پہ عنوان کثیر السفر لگ چکا ہے، جب تک یہ کثیر السفر ہے، چاہے یہ کام کے سلسلے میں جائے یا یہ تفریح کے سلسلے میں جائے، اس کی نماز جو ہے کامل رہے گی، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا ایک اور صاحب نے سوال پوچھا تھا، میں ان سے کہا تھا کہ آپ آ جائیے گا تو میں جواب لے کے آؤں گا، میں جواب بھی بھول گیا، وہ بھی نہیں ہے، تو سوال دے جاؤں میں کوئی اگر کسی مومن کے کوئی سوال ہو، اگر مجھے آتا تو میں جواب دوں گا، نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ Sorry, does swearing and backbiting invalidate a fast? And also, in the last 25 years, I've heard of people who smoke, and they say that if the smoke does not pass the halq, the throat, that fast is still valid. So if you could shine some light on that, please. So smoking کا I'll فائدہ repeat the question so that you, smoking کا فائدہ ہی نہیں۔ I've understood the question correctly. Some people smoke while they're fasting. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ حلق سے اترتی نہیں ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بیک بائٹنگ کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، اور گالی دینا اور الحمد للہ، یہ بہت منفصل موضوع ہے کہ اپنے زبان سے برے نام نکالنا، برے الفاظ نکالنا، یہ اہل بیت کے مکتب میں بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ فرشتے اس کار سے متنفر ہیں، اور پھر انسان خود بھی حیا کرتا ہے کہ جس زبان سے پاک ناموں کو لیتا ہے وہاں سے پلید ناموں کو نہ لیا جائے، ایسی گندی باتیں نہ کی جائیں۔ بہرحال شرعی سوال یہ ہے کہ کیا گالی دینے سے اور غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ثواب میں کمی بہت ہو سکتی ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے شرعیہ کا روزہ ہے، ہاں وہ ایک داستان، ایک قصہ، ایک حدیث، ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص، ایک خاتون کو رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ آپ قے کیجیے، الٹی کیجیے، تو جب انہوں نے الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے ان کی قید میں، ان کی الٹی میں آئے ہیں، تو وہ بڑی متعجب ہوئی کہ میں نے تو کچھ کھایا نہیں ہے، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے غیبت کی تھی، لیکن یہاں پہ جو قضاوت کی ہے وہ رسول اللہ نے کی ہے، اختیار ہے رسالت کے ساتھ۔ میں کسی کی غیبت سن لوں پھر سے کہوں کہ نہیں بھائی آپ بھی اب الٹی کیجیے، اور کچھ نہ نکلے تو پھر میں اپنا سمو لے کے بیٹھا ہوں، وہ تو کار رسالت ہے، شان رسالت ہے، وہ کر سکتے ہیں، بات پہنچ ہی آتا ہے۔ تو غیبت سے دیکھیں یہاں پہ قاعدہ اصولی ہے، پھر سے ہوتا ہے، اصولی پرنسپل یہ ہے کہ his روزہ فاسٹ بھی ویلڈ، لیکن جو اس پہ گناہ آئے گا کہ شاید اس کو بہت زندگی روزہ رکھنا پڑے تاکہ وہ گناہ کا دھبا مٹ سکے اس کی ذات، اس کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن جو اس نے گناہ کیا ہے کہ حرمت، خاص طور پر اگر کسی مومن کی غیبت کی ہے، حرمت المؤمن اکثر من حرمت الکعبہ، کعبے سے زیادہ محترم ہے مومن اللہ کی نگاہ میں، تو وہ داغ مٹاتے مٹاتے اس کو شاید زندگی بھر روزہ رکھنا پڑے، لیکن اس کا روزہ ویل رہے گا، یہ بھی سب اور اس میں ہے۔ دوسرا جو حلق سے بات ہے، روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب اب آپ کے حلق سے، اس کو اسوفیگس کہتے ہیں آپ، اور آپ کے ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر کچھ چلا جاتا ہے، آپ کے حلق سے کوئی چیز اتر جائے، چاہے وہ غبار ہو، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ تاپ، چاہے وہ خاک ہو، مٹی ہو، میں کہہ سکتا کھانا پینا منع ہے نا، مٹی تو کھا سکتے نہیں، کچھ بھی آپ کے حلق سے اترے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ٹیکنیکل لوپ ہول ایسا ہوتا ہے
جیسے چون گم ہوتی ہے، کچھ لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ گم چبا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس کا فلیور جو ایڈیشنل فلیور ہے آپ کے گلے میں نہ جائے. تو ایک خاص قسم کی گم آتی ہے، بڑی فلیور لیس ہوتی ہے، اور یہ عرب ایک زمانے میں ہوتا تھا، اس کا نام میں بھول گیا، لبان کی طرح ہوتا ہے، وہ بڑی فلیور لیس ہوتی ہے، اس کے فوائد مختلف ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اسوفیگس سے اپنے تھروٹ سے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ چو کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی اس سے اتنا زیادہ سلائیوا بنتا ہے جو آپ کے حلقوں میں جا سکے. اس کے علاوہ آپ آئی وی لگائیں، انجیکشن وغیرہ لگائیں تو اس میں گنجائش ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ نہیں سکتا. ٹوتھ پیسٹ لگا کے ٹوتھ برش کریں. اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ حلق سے چیز نہیں ہوتی، احتیاط یہ کہ آپ نہ کریں کہ حلق سے اترنے کا امکان نہ ہو، یا کوئی ایسے ٹوتھ پیسٹ اتنا کم لگا دیں. بہترین چیز مسواک ہے، جو مسواک ملتی ہے یہاں ہی مل کے خاندانی مزے کے ملتے ہیں، وہاں سے مسواک لے لیں. اچھا، ہر لکڑی کا مسواک نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ بہت غلط ہوتا ہے. ہر لکڑی کا مسواک بنا لیتے ہیں. اہل بیت میں کچھ لکڑیاں ہیں جن کے لیے خاص طور پر منع کیا ہے، وہ میرے ذہن اس وقت نہیں ہے، لیکن کچھ درخت ہیں اہل بیت میں منع کیا خبردار اس سے جو ہے وہ مسواک مت کرو. اور پھر 2-3 ایسے درخت ہیں جو مختص کیے ہیں اہل بیت نے، خاص طور پہ امام جعفر صادق اور امام کسی نسل کا درخت ہو یا کسی قسم کا درخت ہو تو اس کی ٹہنی سے مسواک ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہر طرح سے نہیں استعمال کی جا سکتی. حضور میں یہ بات پوچھنی ہے، یہاں گاڑی چلانے والے بھی ہوں گے کافی جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں، تو آج کل تو سنی میں نے کئی دیکھے ہیں وہ گاڑی میں ہی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے بیٹھ کر. ہاں جی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کوئی ٹرک ڈرائیور ڈلیوری ڈرائیور ایسی جگہ پر چلا گیا، مثلا جوہر سرکٹ ہے، ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر اس کو موقع نہیں مل رہا اور واپس آنے میں بھی اس کو اندھیرا ہو جائے گا، تو بارش بھی ہو رہی ہے، جتنا کچھ غلط ہو سکتا ہے سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، فارم ایریا مطلب جتنا نیگیٹو ہو سکتا ہے سب ہو رہا ہے. ایسی جگہ ہوتی ہے ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بالکل. اچھا، وہ کیا گاڑی میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ بحالت مجبوری، شدید مجبوری کی حالت میں، کہ اگر اس کو اب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. دیکھیں حضور، اسی میں سوال ہوتا ہے کہ مولانا اگر سجدہ نہیں مل رہا تو کیا ہم ہاتھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ صبر کر لو 10 منٹ، گھر چلانا، گھر آگے پڑھنا، ضروری نہیں ہے تم نماز پڑھو گی نہیں ہاتھ پہ سجدہ کرو، کیونکہ ظہرین کا وقت جو ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اب یہاں پہ آپ ظہر ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو آخری 4 رکعت کا وقت ہے یہ عصر کے لیے، اس میں ظہر کی نماز نہیں ہو سکتی. ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اگر ایک شخص ہے اس کو اطمینان ہے کہ بھائی یہاں تو میرے حالات خراب ہیں، لیکن آگے 20 منٹ کے بعد جا کر میں آرام سے نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے نہ جان کو خطرہ ہے نہ تمام معاملات ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر پہنچے، وہاں جا کے نماز کو ادا کرے. لیکن ہاں اب ایک ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ پورے راستے وہ ایسے راستے آیا ہے کہ جہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں بن سکی. ایک آدمی قید میں زندان میں ڈال دیا، اس کو نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کامل طور پہ بیٹھ سکتا ہے. ابھی جس حالت میں جا رہا ہے اسی حالت میں نماز پڑھے نہیں، مطلب اس کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. مطلب جس میں روم فار ہم ٹو موو، بالکل اس کو اب کہیں نماز پڑھے گا نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھے گا. آخر وقت تک یہ انسان کو امید رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رہائی مل جائے تو کھل کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھے. تو اگر واقعی حرج ہے اور مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر جس حالت میں اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا ہے. ڈوبتا شخص ڈوبتا ہے، نماز پڑھے. ایک شخص ڈوب رہا ہے اور وقت نماز جا رہا ہے تو اسی ڈوبتی کی حالت میں علماء کہتے ہیں نماز نیت کر لیں. اب یہ رکوع اور سجدہ قیام 200 ہو نہیں سکتا، ڈوب رہے وہ سب کو اشارہ کر لیں کہ جب میری آنکھ ہوتا ہے بعض دفعہ مومنین کو، یہ تو ہم بچے ہمارے باقی پیمپرڈ ہیں، یہ شیعت کس طرح ہمارے پاس پہنچی ہے یہ ہم بھول گئے. کس طرح سے پاؤں پہ وزن ڈال ڈال کے بغداد کے گھاٹ ڈالا ہے، علماء کو پانی کے حوالے کر دیا ہے، ڈبو کے مارا ہے. اس وقت آدمی نیت ہی کرے کہ سرکار اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، نیت میری ہے کہ سجدے کی حالت میں نماز پڑھتا ہوں، ذکر کی حالت میں. تو بہرحال اگر واقعی حرج ہے، واقعی مجبوری کوئی اور صورت نہیں ہے تو جس حالت میں انسان کو نماز پڑھنا پڑے گا، نماز نہیں چھوٹ سکتی.
جی صحیح سستانی کا منع ہے جی سوری صحیح سستانی کا منع ہے لیکن بعض ہیں کبھی اصولی علماء جو اس بات کی یاد دیتے ہیں لیکن سماج صحیح سستانی جو ہے اس کو منع کرتے ہیں اکثر قدامہ جو ہے اس کو منع کرتے ہیں منع نہیں کرتا ہے سمجھے نہیں ذرا دوبارہ بتائیں کیا چیز اسموکنگ کے حوالے سے اسموکنگ کے حوالے سے شجاع بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ انہیل نہیں کرتے جس طرح سے بھائی باتیں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم بتا سکیں سگار انہیل نہیں کیا جاتا سگریٹ انہیل کیا جاتا ہے سگار کو منہ میں گھمایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس کو انہیل نہیں کرتے سگار کو یا پائپ جو ہوتا ہے اس میں انہیل نہیں کیا جاتا اگینسٹ ہاؤ سپوز تو کیا ہم وہ پی سکتے ہیں سگریٹ انہیل کرتے ہیں یو ہیو ٹو ہیو اے چیسٹ کیا کہتے ہیں لنگ ٹریپ لیکن سگارز میں اور پائپس میں ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہم روز کی حالت میں پائپ پی سکتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو سماج سستانی احتیاط واجب کی بنا پر آپ نہیں پی سکتے لیکن کچھ ایسے علماء ہیں کہ شاید اس کی اجازت دے وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی غلظت اتنی زیادہ نہیں ہوتی اتنا غلیظ نہیں ہوتا اس کی جو تھکنس ہے جو دھواں ہے وہ اتنا زیادہ غلیظ نہیں ہوتا واللہ اعلم بالصواب اللہ بہتر سمجھتا ہے انشاءاللہ Sir, just to add to this conversation, جی smoke contains many things, but the thing that smokers need is nicotine. yes Nicotine absorbs from the smoke in the bloodstream, even from the mouth, yes because the lining in the mouth is very vascular. So when you smoke, there's certain medication you use in the mouth which absorbs from the mouth rather than be swallowed. So if the intention is to actually smoke, absorb the addiction, the addictive element, that means that the rota is actually not valid. On intention. You don't have to inhale it, but you can still absorb the nicotine from that amount of smoke in your mouth and up to the trachea. even these vape liquids that they have in the market right now if you touch it the skin absorbs the nicotine from it that's what you're supposed to keep nicotine ke patches jo milte hain that's how they operate as well it gets into your bloodstream without having to چلیں حضرات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا سلسلہ کل اگر کوئی سوال ہو تو کل انشاءاللہ ہم سے پوچھیے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا بحق محمد و محمود بحق علی و اعلیٰ بحق فاطمہ و فاطر السماوات والارض بحق حسن و محسن بحق حسین منتقدم و احسان بحق احمد الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام بھائی یہاں پر ملے گا جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے کچھ لوگ سیزنل بیمار ہوتے ہیں کچھ کرونکلی ایل ہوتے ہیں پچھلے ماہ مبارک رمضان تک قمر صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے آتے رہے یہ پہلا ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس میں وہ شرکت نہیں کر سکے صحت ان خراب ہے یا بھائی ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ یہ بزرگان باقی مسجد کی سیلری کی زینت ہے خدا اللہ تعالیٰ کو طول عمر ہے بابرکت ادا کرے تو شفائے کامل اور اجر دوسری ہے جو بھی کچھ مومنین نے دعا کی رشتوں کے حوالے سے اچھے رشتے بچیوں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بارگاہ پروردگار بہترین ان کو ہم سفر زندگی فراہم کرے اس طرح خزانے کی کسی کی کوئی کمی نہیں ہے اور جو پیبند بنتا ہے یہ اس بات کا ضامن بن جائے کہ آنے والی نسل جو ہے بی بی زہرا سلام علیہا کی وفادار ہو آمین قائمین محمد کی ضرور میں تعجیل ہمیں ان کے اصحاب و انصار و حوال میں شامل کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخطا وانتشر الانصاب وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء والمستعان واليك المشتكى وعليك المقبل في شبه ورقه اللهم صل على محمد ومحمد ولجميع الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفنا منزلتهم ففرج عنا بحقهم